اگر آپ کسی سے پوچھے نا کہ میاں سے لڑائی تو کس بات پر ہوئی، جو میرے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر تو میں کہتی تھی کیا مسئلہ کیا تھا، اور آپ یقین کریے کہ 90% چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے. اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا، جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیو کر رہا ہو، جھٹکے لگ رہے ہیں اور دھکے پڑ رہے ہیں. اس کا نام انجشہ تھا. آپ نے فرمایا اے انجشہ تیری خرابی ہو، تم اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں. ویحک یا انجشہ سوقت بالقواریر، قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو، قواریر من فضة، یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے، بہت جلدی ٹوٹتے. اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض اوقات ہم محسوس کر لیتے، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدائش کے بعد اور کبھی پریگنینسی میں اور کبھی پیریڈ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے مسائل، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فزیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہے، تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے میں سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات، بلکہ سواری پر سوار کراتے ہوئے بھی آپ مدد دیتے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے گرد اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے. جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے. حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتے. آپ دیکھیے کہ کس قدر کیا، کیونکہ کبھی آپ نے صبح اونٹ پہ سوار ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے. تو ایون اونٹ پہ چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے، بیٹھے ہوئے اونٹ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے، اپنا گھٹنا رکھتے، وہ اس پر ایک طرح سے سیڑھی بنا کے پھر اوپر چڑھتے. آج آپ دیکھیے کہ کون مرد ہوگا جو اتنے لاڈ کرے، اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کوئی شرمساری محسوس نہیں کر رہے، اور حضرت انس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے، یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر پھونک مارتے تھے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے، یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں. آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گناہ بخش دے. اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہیں. اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے. پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نان نفقے کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا. یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جن میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے. یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا باقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے، چاہے ہفتہ وار دے، چاہے مہینے میں دے، چاہے سال میں دے، کچھ بھی دے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے.